کیمرہ بالکل قریب لگایا ہے اور لائٹ مجھے پیچھے بندہ ہی نہیں کو نظر آ رہا. ماشاء اللہ جی. دیکھیں نا بندے تو نظر آئے نا کم. میں کون سی فلم بنانے آیا ہوں؟ میں تو لوگوں سے کو بات کرنے آیا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم. صدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاء اللہ. ایک بار پڑھا ہے جی، ایک بار مزید. آپ تھک تو نہیں گئے؟ ویسے پڑھا تو آپ نے ایسے کہ تھک گئے. ٹھیک ہے، ایک بار پڑھنا. ٹھیک ہے، گلوں جنوں پنجابی کہندے نے کہ نہیں لانا ہے. ٹھیک ہے، ایک بار جی. جتنی محبت ہے ساری جمع کر کے نا، اب جتنی محبت سے پڑھیں گے کرم اتنا زیادہ ہوگا. بلکہ میں پنجابی میں اس طرح کر دیتا ہوں، جنہ گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا. حالا ادھر پہلے بڑا میٹھا ہے، بس آپ نے تھوڑا سا توجہ کا میٹھا ڈالنا ہے، تھوڑا سا یقین کا میٹھا ڈالنا ہے، تھوڑا سا محبت کا میٹھا ڈالنا ہے. دیکھو نا امام اہل سنت کیا کہہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں درود پڑھن والے ذرا پڑھنے سے پہلے ایک بار سوچ کے پڑھ کے تو پڑھ کن پہ رہا ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. دیکھو نا آج سے 1400 سال پہلے میں تو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں نے بھی 1923 میں نے بھی 2023 میں آنا ہے. تھا کسی کے خواب و خیال؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام تب بھی اپنی جبین مبارک کو نکیلے پتھروں پہ رکھ کے ہمارے لیے آنسو بہایا کرتے تھے. تو آج جب باری امت کی آئی ہے تو امت ایسے پڑھتی جیسے کو بڑا احسان کر رہے ہیں. بھائی میں تو خوشامد تو کرنے آیا نہیں کسی کی، نہ میں نے آپ سے کو پرچیاں لینی ہیں کہ میں کہوں اوہ بڑا سونا کر کے پڑھے. نہیں، کھیکٹا سونا پڑھے ہیں. آپ تو ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے کو بڑا کوئی. بھائی چلو محبت نہیں ہے، شکریہ میں پڑھ دو. اللہ حضرت جی تو کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے والے ذرا سوچ کے پڑھ. تو کیوں گلوں لان دے؟ کیا یہ نام پاک گلوں لان والا نہ ہے؟ کیوں تو توجہ سے نہیں پڑھ رہا؟ کیوں تو دھیان، کیوں درود پاک پڑھتے ہوئے تو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا تو کن کا نام پاک لے رہا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. پتر گلوں نہ لایا کرو. ہم کون سا کو ایک دن میں لاکھ بار پڑھنے والے ہیں؟ یہ تو کوئی محفل بہانہ بن گئی. تو چلو ہم نے بھی نام لے لیا، باقی مجھے پتہ ہے، اپنا بھی پتہ ہے، آپ کا بھی پتہ ہے. یہ 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، کم از کم 2 بار پڑھا کرو. 2 بار اتنی محبت سے 2 بار پڑھ کہ تیرا یہ 2 بار پڑھا پسند آ جائے اور تجھے وہ 2 کروڑ کی توفیق دے دیں. کم از کم 2 بار اتنے پیار سے پڑھنا کہ تیرا 2 بار والا ان کو پسند آئے، تاکہ وہ تجھے 2 کروڑ کی توفیق دے دے. توفیق تب بھی ہوتی ہے حضرت جب ان کو پسند آ جاتا ہے کوئی. حضرت ویسے نہیں توفیق ہوتی، کسی کو پسند ہی آتا ہے کسی کا تو پھر توفیق ہو جاتی ہے. اور جتنی دیر آپ درود پاک نہیں پڑھیں گے محفل مکمل ہی نہیں ہوگی.
کر رہے تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے۔ اب تو جی اب تو پڑھتے ہی نہیں کوئی بھی، قربان جاؤں کیسا سونا دور کہ جب وہ لوگ پڑھ کے اس بات پہ فخر کیا کرتے تھے کہ یار اللہ نے آج مجھے ان کا نام لینے کی توفیق دے دی ہے۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے۔ پتر میں آپ سے گزارش کروں گا انج نہ کریا کرو، کبھی گلے میں گلو نہ لے، بلکہ میں کہوں گا سنیو اپنا مزاج بناؤ، جیسے خطیب ختم کرے صلو علیہ وسلموا گونج پڑ جایا کرے، گونج پڑ جایا کرے۔ ایک دفعہ محلے والے بھی ہل جائیں، کی ہویا ہوئے کیا ہو گیا ان کو، اتنی جوش اور محبت سے پڑھا کرو۔ ایک دفعہ اللہ، لیکن کیا ہوتا ہے حضرت جی، ترلے پاپا حضرت جی سبحان اللہ کون نہ تڑے کرو، ترلے پاپا حضرت جی تڑے کو نعرہ مروانے ہیں، ترلے پاپا کے حضرت جی انہوں دا نام تڑے منہ جو کڑانے ہیں۔ کیسا برا وقت آیا ہے حضرت جی۔ ویسے صبح کھانا سب نے کھایا، ناشتہ کیتے سارے ہیں ماشاءاللہ، اللہ میں کوئی نہیں کیتا کسی نے کہا تو نہیں کہ ناشتہ کر لو، بول لو تو صحیح، کسی نے سپیکر سے تو نہیں آکھیا ناشتہ کر لو، ناشتہ آپ ہی کر لینے، ان کے نام کے لیے کہنا پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ عید تے سب نے نویں کپڑے پائے سن، کسی نے آکھیا تو نہیں سوال ہو، انہوں نے آپ ہی سوال ہے، جوتی آپ ہی نویں لے لئی جا کے، لیکن یہاں کہنا پڑتا حالات حضرت جی نویں کپڑے تو بغیر بھی عید ہو جاندی ہے، ناشتے تو بغیر بھی دن لنگ ہی جاندہ ہے حضرت، لیکن پتر اتھے نہیں جے ہے، کیونکہ کسی نے کمال کہا تھا زندگی آمد برائے بندگی، نہیں ایک کو نویں کپڑے پہن لئیے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ نویں کپڑے تو بغیر عید ہو جاندی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پترے دے بغیر نہیں ہونا کک، بلکہ اس کو جتنا چھوڑتے جاؤ گے اتنا پس ہو گیا۔ آج آپ دیکھ نہیں رہے ہر چیز ہم سے روٹھ گئی ہے۔ کبھی وقت تھا حضرت جی ٹیڑ پیڑ ہونی جوین نہ رام آ جانا، کبھی وقت تھا ٹیڑ پیڑ ہونی حضرت جی سونف نہ رام آئے، بھئی یہ ٹوٹ کے تھے نا، لیکن آج کیا ہے یہ چیزیں روٹ جنہیں مرضی کھاؤ ہاں سونف نہیں رام آندہ، 30 روپے والا رائزک دا کیپسول لے کے کھانا پہندا ہے حضرت، اس نے سونف میں سے شفا اٹھا لی حضرت، اس نے اجوائن میں سے شفا اٹھا، جاؤ کھاؤ تک کے جا کے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جاؤ کھاؤ تک کے جا کے، روٹ گیا آہستہ آہستہ، موسم روٹ گئے، زمین روٹ گئی، آسمان روٹ گیا حضرت۔ جتنا پتر دور جاؤ گے اتنا ہی کام خراب ہوگا، کیوں؟ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، شرمندگی یہ بندگی کے بغیر شرمندگی ہے، اور اگر تو بندگی کرے گا تو پھر سارا کچھ ہی تیرے لیے ہے۔ اقبال کہتے ہیں عالم ہے فقط مومن جہاں باز کی میراث، تو تے چلے آئے تھے 2.5 مرلے دا مکان بنا کے تو تے ہم انڈے ہیں، تیرے لیے تو بہت کچھ تھا، تیرے لیے تو بہت کچھ تھا بندیا۔ عالم ہے فقط مومن جہاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ تو ایک مکان بنا کے 4 یانے جم کے سمجھن دے اور میں کی کر لیا، تو رب کا نائب ہے ہوئے، تو خلیفہ ہے یار، تیرا تعارف کروانے سے پہلے رب نے 4 قسمیں کھائیں، تو کتنی بڑی شے ہے، 4 قسمیں کھائیں اللہ نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، پھر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو دیکھ تو صحیح تو شے کیا ہے، لیکن افسوس وہ انسان جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتے تھے تو اور میں بن ہی نہیں سکے، ہم سے وہ بنا ہی نہیں گیا۔ اللہ حضرت قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا روم جی، آپ نے اس زمانے میں لکھا کہ کوئی بندہ تھا تو وہ دوپہر کے وقت نہ دیا جلا کے نہ کبھی اس کونے میں جائے کبھی اس کونے میں جائے، کبھی وہ میرے ارگے نام نے ہاتھ سے آنے بیٹھے سن حضرت جی، انہوں نے کہا بھائی دوپہر کا وقت ہے، سورج اپنی آب و تاب پہ چمک رہا ہے،
زمین تے ٹردی کیڑی پہ دسن ڈئی ہے. وہ بھائی یہ کیا تلاش کر رہا ہے دوپہر کے وقت دیا جلا کے؟ حضرت وہ سارے اٹھ کے گئے. انہوں نے کہا بھائی سورج کی روشنی کم تھی جو تو ساتھ دیا جلا لیا؟ کیا تلاش کر رہا ہے؟ یہ مولانا روم کا جی زمانہ، آج سے کم ہو پہ 700-750 سال پہلے کی بات ہے حضرت. وہ بندہ کہتا ہے جی شے ہی وہ ڈھونڈ رہا ہوں جو آج تک مجھے سورج کی روشنی میں نہیں مل سکی، اس لیے دیا جلا کے روشنی بڑھا لی کہ شاید وہ شے مل جائے. تو مولانا روم فرماتے ہیں ان نام نہاد سیاڑوں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں. انسان نہیں ملتا. میں کہتا ہوں یار آج سے 750 سال پہلے انسان نایاب تھے، 2023 کی حساب ہوا ہوئے گا حضرت. یہ آپ اور میں ایک دوسرے کو انسان دیکھ رہے ہیں حضرت. یہ دیکھو پروفیسر محمد حسین آسی جی اکھ والا آئے تھے وہ ویکھے کہ اصل ہے کی ہے حضرت. وہ دیکھو اکھ والا دیکھے کہ ہم ہیں کیا حضرت. یا آپ کو میں انسان نظر آ رہا ہوں اور آپ مجھے انسان نظر آ رہے ہیں کیونکہ میں اندھا ہوں نا، میں اندر نہیں دیکھ سکتا. آپ میری اصلیت نہیں دیکھ سکتے، میں آپ کی اصلیت. یہ تو حضرت کوئی پیر سید جماعت علی شاہ آئیں تو پھر وہ دیکھ کے بتائیں گے ہے کیا حضرت. یہ حضرت جی چورا شریف جی حضرت خواجہ نور محمد چوراہی، کیونکہ آپ ہجرت کر کے آئے حضرت. اور جہاں تک میں نے سنا ہے جی، ظاہر ہے کوئی پکی بات نہیں، آپ کے مرید تھے احمد فقیر حضرت، جہاں تک میں نے بات سنی ہے، باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. کہ وہ آپ کو ادھر سے نا ادھر لے کے آئے چورا شریف حضرت جی، جھنڈ کے تھوڑا سا آگے آ کے حضرت. تو حضرت ایک وقت ہوتا ہے کہ کرامت ولی کے اختیاری ہو جاتی ہے حضرت، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ اختیاری نہیں ہوتی حضرت، کیفیت پہ اس کا اختیار نہیں ہوتا. پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ ترقی کرتا ہے تو پھر اختیار ہو جاتا ہے. وہ زمانہ تھا کہ ابھی اختیار. تو وہ ہوتا کیا تھا حضرت جی، جو بھی بندہ آنا نا وہ حضرت کو وہ اندر والا سسٹم دکھائی دینا. کوئی کتا لبنا، کوئی سپ لبنا، کوئی بچھو لبنا، کوئی پیڑیا لبنا حضرت، کوئی باندر لبنا حضرت، باتیں نظر آنا حضرت. تو لکھا ہے پھر حضرت خواجہ نور محمد چوراہی آپ اپنے چہرے پہ نا نقاب ڈال کے رکھتے تھے تاکہ نہ نظر آئے حضرت. اب ظاہر ہے حضرت تشریف لائے تھے، وہ نئے نئے اس علاقے میں آئے تھے. وہ جس کسی نے بھی آنا حضرت نے چہرہ ہی نہیں دکھانا، لوگوں نے جاتے ہوئے باتیں کر کے جانی. دیکھو جی وہ جو تھے نا احمد فقیر، انہوں نے ایک دن عرض کی حضرت لوگ آتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے نہیں دکھائیں گے نہیں تو پھر تو نہیں چلے گا معاملہ، تو کچھ شفقت فرمائیں. آپ نے فرمایا جو ہمیں نظر آتا ہے اگر تجھے نظر آنا شروع ہو جائے تو بھی دیکھنا چھوڑ دے. انہوں نے عرض کی حضرت دکھاؤ. پھر لکھا حضرت خواجہ نور محمد رحمت اللہ آپ نے اپنی ٹوپی عنایت اور ساتھ فرمایا اتنے نہ پائیں ساڑھے فقیران دا بھید نہ کھولی ہے، اس کو جا کے بازار جھنڈ نہ وہاں جا کے پہن. حضرت وہ جو احمد فقیر تھے انہوں نے جب حضرت کی ٹوپی پہنی نہ جا کے بازار میں تو وہ ٹوپی کی برکت تھی تو وہ اندر کی آنکھ کھل گئی حضرت. کوئی حضرت جی بندر نظر آئے، کوئی کتا نظر آئے، کوئی ریچھ نظر آئے، کوئی بھیڑیا نظر آئے، کوئی کچھ نظر آئے، وہ ٹوپی لا لی انہوں نے نہ لی. وہ تو دیکھ لیا کہ حضرت کیوں نہیں دے. اب اپنی فکر پڑ گئی کہ میں کی ہوں، اب اپنی فکر پڑ گئی کہ میں باطن میں کیا ہوں. میں مجھ میں کس کی خصلتیں غالب ہیں؟ کتے کی خصلتیں لالچی ہے نا، گریڈی ڈاگ. سانپ کی خصلتیں غالب ہیں، بچھو کی خصلتیں غالب ہیں جی. وہ اپنی فکر پڑ گئی. وہ جا کے نا ٹوپی دے کے حضور تسی سانبھو اینو ساڈے تو کام پا رہا ہے، بس ہن اینا دس چھڑو کہ میں کی ہاں. آپ نے مسکرا کے کہا احمد فقیر تو نہ گھبرا تو انسان ہی ہے. یہ تو پتر آپ آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہو، یہ تو پتر کو آنکھ کھلا ہو تو وہ تجھے دکھائے کہ تو ابھی کیا ہے، تو ابھی کیا ہے. یہ تو بیٹا ہم نہیں. اس لیے بیٹا جتنا دور جاؤ گے اتنا کام خراب ہوگا. زندگی آمد برائے بندگی، یہ مفتی صاحب سے سیکھ لو اس کو، اور روز ایک تسبیح پڑھیا کرو ادین اکھاں بند کر کے اے سبق پکایا کرو. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بندگی کے بغیر شرمندگی ہے. اس لیے قرآن بھی تو لہم قلوب لا یفقہون ولہم اعین لا یبصرون ولہم آذان لا یسمعون.
پھر اولئک کل انعام، کہا جانور ہیں. پھر آگے فرمایا نہیں بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے. یہ تو پتر آپ اور میں ایک مکان بنا کے 4 جانے جم کے سمجھے میں پتہ نہیں کیا او بھائی جو تو کرنے آیا تھا وہ تو تجھ سے ہوا ہی کوئی نہیں ہے. تو انسان ہے، تو نائب ہے رب کا، تو خلیفہ ہے. اسی لیے تو اقبال نے بھی کہا نا، اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. میں حضرت جب دیکھتا ہوں نا خود کو، اپنا ماحول دیکھتا ہوں تو میں بڑا پریشان ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ وہی نے، یہ وہی امت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ لی تھی، جن کی شان تورات میں لکھی ہوئی تھی. یہی وہ امت ہے، ہم ہی ہیں وہ حضرت. کیونکہ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی شان تھی نا. آپ مکہ میں ہیں، قرآن مکہ میں آ رہا ہے. اب مدینہ میں ہیں، قرآن مدینہ پاک میں آ رہا ہے. اس سے پہلے تو جتنے انبیاء تھے ایک بار عطا کیا گیا سارا کچھ. زبور ایک بار آئی، تورات ایک بار آئی، انجیل ایک بار آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ خود لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے. جب الواح تورات عطا کی گئیں، حضرت نے مطالعہ شروع کیا تو دیکھتے کیا ہے، امت محمد کی شان لکھی ہوئی ہے. وہ پڑھتے جائیں ایک ایک تختی اور اللہ سے دعا کرتے جائیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، یا اللہ یہ امت. ہر بار جواب آئے نہیں یہ امت ہم نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے. پھر پڑھتے جائیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. مثلا اس سے پہلے حضرت جی زبور یا تورات یا انجیل یہ ہر بندے کے لیے نہیں تھا کہ وہ اس کا حافظ ہو جائے. صرف وہ نبی جن پہ اتری یا ان کے خاص حضرت. ہر ایک کو یہ نہیں تھی کہ وہ پوری کی پوری تورات یا انجیل یا زبور اپنے سینے میں محفوظ کر لے نہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف پڑھی تو لکھا تھا ایک امت ایسے بھی آئے گی کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پورا قرآن پاک یاد ہوگا. ایک جگہ کھڑے ہو کے الحمد سے لے کر والناس تک سنا دیں گے سارے کا سارا. آپ نے پڑھا دعا کر دی یا اللہ امت مجھے دے دے نا، یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے. لکھا ہے بار بار پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے. آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ دعا کی یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں نہ دینی تو پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں شامل کر دے. میں جب آج خود کو اور امت کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار ہم ہی ہیں وہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ لیا تھا. ہم ہیں وہ حضرت جن کو آج تک حضرت جی کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آیا. شادیوں پہ دیکھتے نہیں ہے بھوکی قوم، ایسے لگتا ہے آج 2 سال بعد یہ قوم کھانا کھائے گی. حضرت وہی مرغی پکی ہے جو روز گھر میں پکتی ہے، وہی چاول پکے ہیں جو روز گھر میں پکتے ہیں، وہی نان ہیں جو اکثر و بیشتر ہم کھاتے ہیں. بھائی کو جنت سے تو نہیں شادیوں میں کھانا آتا. دیکھ دیکھ کے دل دکھتا ہے. حضرت 76 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے، ہمیں آج تک کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آیا. حضرت اتے ڈولے آتا ہے پھرنی ایک باری انج پا لینی جی میں پھر لبنی نہیں کدی. دکھ ہوتا ہے. آپ ہنس رہے ہو آگے سے، یہ رونے کی باتیں ہیں. اور اسی دن حضرت حالات ٹھیک ہوں گے جب آپ کو یہ باتیں سن کے رونا، ہنسنا نہیں، آپ کو رونا آئے گا. ابھی تو آپ ہنسے ہیں نا سارے آگے سے. یہ سمجھے ابھی ہمارے برے دن چل رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے دن چلنے ہیں ابھی. حالانکہ یہ رونے کی بات ہے. میں انسلٹ کر رہا ہوں آپ کی اور اپنی. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کو کھانا کھانا نہیں آتا، میں نے کہا ہمیں کھانا کھانا نہیں آتا. میں نے خود کو شامل کیا آپ کے ساتھ. یہ انسلٹ ہے. آپ آگے سے مسکرا رہے ہیں، اب آگے سے دانت نکال رہے ہیں سارے. حضرت اسی دن حضرت حالات ٹھیک ہوں گے جس دن ہمیں شرم آئے گی حضرت اس بات پہ کہ حضرت ہم انسان ہیں، ہمیں آج تک کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آیا. میں تو شادی پہ ویسے بھاگ جاتا ہوں اٹھ کے، میں یار مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا جاتا. ایسے لگے گا پچال آ گیا ہے، ایسے لگے گا زلزلہ آ گیا ہے. حضرت وہ بھائی روز وہی مرغی کھاتے ہو، روز وہی گوشت کھاتے ہو، کیا ایسا انوکھا آیا کہ تم پاگلوں کی طرح ہم سارے ٹوٹ پڑتے ہیں اس کھانے پہ. اتنے سالن ڈولے ہے، کپڑے بھرے دینے، ایک بار حضرت اینے نان پا کے لے آنے نے. ہمیں آج تک کھانا نہیں کھانا آیا حضرت جی. اور پھر میں کہتا ہوں یار ہم میں وہ جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا، جن کو ہم ہی وہ لوگ ہیں. ہم میں وہ جن کے لیے قرآن کہہ رہا کنتم خیر امت نخرجت للناس. ہم میں وہ جن کو آج تک کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آیا.
وہ بھائی تیرے لیے بنا ہے، تیرے لیے پکایا ہے، گھر والوں نے واپس تو نہیں لے جانا کوئی بھی. انسانوں کی طرح کھاؤ یار، آرام سے اٹھو، دیکھو بھالو یار، خدا کا نام لو. دنیا چاند پہ چلی گئی، دنیا مریخ پہ چلی گئی. وہ چاند پہ گھر بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ مریخ پہ دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں. اور ہم حضرت جن کے پاس قرآن ہے، جن کی شان تورات میں لکھی ہوئی ہے حضرت، ان کو آج تک حضرت جی کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آیا. دکھ ہوتا ہے حضرت جی دیکھ کے، دکھ ہوتا ہے حضرت جی. اور پھر یہ نہیں کہ اس میں آپ کا قصور ہے، نہیں، اس میں بڑے جنے فیل ہوئے. امی فیل ہوئی سب سے پہلے، اس کا کام تھا حضرت اپنے بچے کو سکھانا. ابو فیل ہوئے، یہ ابو کا کام تھا سکھانا. ہم مولوی فیل ہو گئے، ہمارا بھی کام تھا یہ آداب سکھانے آپ کو حضرت جی. اسی حلیمہ پاک دیاں بکریاں تو آج تک اگے گئے ہی کوئی نہیں حضرت. ہم بھی فیل ہوئے جی. ہم بھی بندہ جھوٹ پہ بولے سارے اندر رگڑا کڈی آئے تو کہیں یہی سارے نے، نہیں، ہم نے کبھی یہ موضوع چھیڑے ہی نہیں. میری ڈیوٹی میں ہی شامل تھا آداب سکھانا. ریاض الصالحین میں باقاعدہ باب موجود ہے حضرت، کتابوں میں باب لکھے ہیں حضرت. ہم فیل ہوئے حضرت، پھر سکول فیل ہوئے، پھر کالج فیل ہوئے، پھر یونیورسٹیاں فیل ہوئی ہیں حضرت. سب کی ڈیوٹی تھی نا یہ سکھانا حضرت. امی ابو سے شروع ہوئے اور یونیورسٹیوں تک سارے فیل ہو گئے کہ ہم اس قوم کی تربیت نہیں کر سکے. اس قوم کو کھانا نہیں آتا، اس قوم کو اٹھنا نہیں آتا، اس قوم کو بیٹھنا نہیں آتا، اس قوم کو سڑک پہ گاڑی نہیں چلانی آتی حضرت. یہ کسی کو راستہ نہیں دیں گے کبھی بھی، یہ کسی کے لیے گاڑی نہیں روکیں گے کبھی بھی. تم دن کے گڈی حضرت جی جو ہوئے گی ویکھی جائے گی حضرت. سارے فیل ہوئے ہیں حضرت صاحب. امی فیل ہو گئیں، ابو فیل ہو گئے، مولوی صاحب جمعے والے فیل ہو گئے، سکول فیل ہوا، کالج فیل ہوا، یونیورسٹی فیل ہوئی. اگر معاشرہ اس نہج پہ آ گیا، یہ صرف ان کا قصور نہیں، ہم بڑے فیل ہوئے ہیں. ہم نے قوم کی تربیت ہی نہیں کی کوئی، ہم نے قوم کو سکھایا ہی نہیں کچھ بھی. فیل ہو گئے سارے کے سارے. اور بیچاروں کا حال دیکھو حضرت. انہوں نے تو پروگرام کیا حضرت جی، پیسے لگائے، سٹیج بنایا. اب سلیمان مصباحی کا کام ہے ان کو کچھ سکھا کے جائے، لیکن سلیمان مصباحی نے کیڑے پاسے لانا ہے نا سارے انہوں. میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. سلیمان مصباحی نے ہتھے لایا ہے امت. سلیمان مصباحی نے امت کو اسی طرف لگایا. میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا. سلیمان مصباحی نے تھے قوم نو لایا ہے. مینو روز حشر دا ڈرنا. سلیمان مصباحی نے تھے لایا قوم نو. بیڑا غرق ہو گیا حضرت ساری. نہیں پتر، اٹھو میرے کاکیو اور شروع کرو آج سے حضرت جی. بدلو خود کو، چینج. جتنے حضرت جی یہاں والد بیٹھے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا پتر تربیت کی طرف آؤ. آج شروع ہو جو. خدا کی قسم ہے 5 سال بعد پاکستان کے حالات کچھ اور ہوں گے، 10 سال بعد پاکستان کے حالات کچھ اور ہوں گے. شروع کرو حضرت. میں جتنے والد بیٹھے ہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ان کے اندر یہ درد بھرو کہ بیٹا پاکستان پیچھے رہ گیا. ان کے اندر یہ درد بھرو بیٹا پاکستان پیچھے رہ گیا. ان کے اندر یہ درد بھرو بیٹا اسلام حالت غربت میں ہے اس وقت. جتنے ابو بیٹھے ہیں، یہ سامنے کیمرہ لگا ہے، اگر کسی ماں تک میری بات جائے خدا کا واسطہ نہ ان کے اندر یہ زہر ڈالو. مائیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بچوں کو تیری پھوپھی جی تے ڈین ہی کوئی نہیں، تیرے تائے جی تے میرے منہ سے کوئی غلط لفظ نکلنے کا، تیرے تائے جی تے وڈا او ہی کوئی نہیں، تیرے چاچے جی تے تیری چاچی جی تے تیرے تائے جی ہے ہی کوئی نہیں. باپ بٹھا کے کیا کہہ رہا ہے؟ پتر تیرے مامے جی تے کوئی خبیث ہی نہیں ہے. پتر تیری خالہ جی تے کوئی ڈین ہی نہیں ہے. پتر تیرے نانکیاں جی پیڑے تے نانکے ہی نہیں ہے. او خدا کا واسطہ نکالو قوم کو ان باتوں سے. نہ دو بچوں کو یہ زہر حضرت. یہ آنکھوں والے ہیں، دیکھ لیں گے چاچا کی ہے، یہ دیکھ لیں گے ماموں کیا ہے، یہ دیکھ لیں گے خالہ کیسی ہے، یہ دیکھ لیں گے دادا کیسا ہے، یہ دیکھ لیں گے نانی کیا کر رہی ہے حضرت. ان کے اندر یہ زہر نہ ڈالو، بلکہ ان کے اندر یہ زہر باتیں ڈالو. پتر تیرے پیو دی وجہ نال پاکستان پیچھے رہ گئے، تیرا پیو اس غلطی دا اعتراف کردہ، پترا تو پاکستان نو اگے لے کے جاؤں. ہاں یار نکالو، کیا تماشا لگا رکھا ہے. کب تک یہ دادا دادی اور نانا نانی کی لڑائیاں لڑنی ہیں آپ سب نے حضرت. بچے سیانے ہیں، خود دیکھ لیں گے کیڑا کیا ہے، کیڑا کیا کر رہا ہے حضرت. ان کے اندر یہ باتیں ڈالو. اب دیکھو نا جی، یہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. بھائیا کیڑی کمپنی دا کیمرہ تیرا؟ پیناسونک دا کیمرہ. اسی نہیں بنایا، سونی بھی اسی نہیں بنایا، ایکون بھی اسی نہیں بنایا. ہاں جی. یہ موبائل تقریباً کتنوں کے ہاتھ میں ہے؟ سامسنگ کا ہوگا
नोकिया का होगा, कोई एप्पल का होगा, असी नहीं बनाए। टोयोटा हमने नहीं बनाई, होंडा हमने नहीं बनाई, सुजुकी हमने नहीं बनाई, एमजी हमने नहीं बनाई, किया हमने नहीं बनाई, हुंडई हमने नहीं बनाई, एमजी हमने नहीं बनाई, मर्सिडीज़ हमने नहीं बनाई, ऑडी हमने नहीं बनाई, BMW हमने नहीं बनाई, हमर हमने नहीं बनाई, लैम्बोर्गिनी हमने नहीं बनाई। क्या बनाया हमने? और मैं पुत्र ये ना समझना कि तुम बना नहीं सकते थे, लेकिन किसी ने तुहानू इस पासे आने नहीं दिता। अम्मी बाया ही लगी रही तेरे दादके बड़े भैड़े, तो अबू जी बाया ही लगे रहे तेरे नानके बड़े भैड़े। हो गया काम। स्कूल वाले हजरत जी बिल्कुल लकीर के फ़कीर हजरत। मिस ने हजरत जो किताब च लिखा झूठ है हजरत को उस तो एक लफ्ज़ भी अगे खड़े हुए, उसने वही पढ़ाया और वो गई है। बल्कि अलमिया है हजरत जी सबसे पता साढ़े स्कूलों में किहड़ियां मिसां लगी दी ने, इन्हां दा विआह नहीं होण डिया। मैं सीधी बात करूंगा जी, सबसे हजरत हसास मामला था। वेलियां ने कोई पढ़ पुढ़ लिया, शादी नहीं होनी, घर देने का चल स्कूल पढ़ाया कर, वो कब पढ़ाने आ रही हैं, खुद बेचारियां टाइम लगाने आई हैं। भला होना ये चाहिए था उस्ताद जिसने ज़हन साजी करनी है हजरत, वो बांधियां ने हजरत जी वो भी। और बल्कि हजरत जी इनकी किताबें देखो, किताबों में क्या लिखा पढ़ा रहे हैं इनको, कभी इनकी नज़में चेक करना, कभी इनकी पोइम देखना जो लिखी हुई हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। हो कितने अगे सुलेमान रो आने ने फिर अगू हसना हूँ, कितने अगे रोना रोइए जाके, किनू अपना दुख सुनाइए, इन्हें फिर अगू हसना है। तू सुलेमान कितने अपना सौदा वेचन आ गया यार, कितने तू सौदा वेचन आ गया। हो इसलिए पुत्र मेहनत करो हजरत जी, कम करो। कोई जितने बाप बैठे हैं अपने बच्चों पे तवज्जो दो हजरत जी। मैंने चलो मोदू कि तुम फिर हसना, मेरा दिल दुखना है यार, तू कितने आ गए सौदा बेचने, अगू हसन डे ने सारे। मैं अपना एक दुखड़ा रोन डे वा होने वास्ते मजाक है, मैं मिसा की गल सुनाई फिर हसे ने सारे अगू। किसी को दुख नहीं कि बंदा कितना बड़ा दुख रो रहा है कि हमारे स्कूलों में उस्ताद नहीं कोई भी है, वो अगू हसन डे ने सारे। इसलिए हजरत हम हर जगह टाइम भी नहीं देते हैं, क्योंकि सौदा उत्थे वेचो जिथे किसी ने तुहाडे सौदे की कदर होए। तुसीं तो पुत्र उही रवायती गल्लां सुनने वाले लोग, तुहानूं को बंदा हीर रांझा सुनाए, को बुल्ले शाह सुनाए, तुसीं खुश खुश हो के घर टुर जाओ। मैं कित्थे आ गया अपना सौदा बेचने, ये तो जगह ही नहीं मेरे सौदे वाली है। आप तो अभी इस लेवल पे नहीं हो कि आपको ये सौदा दिया जाए, आपके लिए तो लतीफ़े हैं शायद ये बातें। अब मेरा दिल जला हुआ है, आपको तो शायद कोई इस तरह का चाहिए था, आपको जो है ना वो इस तरह की बातें सुनाता, और आप आगे से खुश खुश हो के तो घर से। मैं किधर आ गया भाई, तो इधर संडे मैं जड़ी गल करना गूँ हसते हैं सारे, और यानी कि बच्चे हसते हैं, बड़े संडे ने इधर कितने मैं आ गया अपना सौदा बेचने। इसलिए हजरत हम टाइम नहीं देते। आप देखो जी आकड़ी बड़ी आ गई है जी, टाइम नहीं देता। मैं की टाइम देवा, मैं सहाना है तुहानू, मैं आपको कोई मस्करा लग रहा हूँ या मैं आपको कोई लतीफ़े सुना रहा हूँ जो आप आगे से हंस रहे हो इधर सारे। कितने मैं सौदा बेचन आ गया अपना। वक्त लगेगा बेटा, अभी हमारा मूड लित्तर खाने का है, शायद खुद लित्तर खा के हमें को होश आ जाए। हमने तो भाई अपना हक अदा कर दिया। वो इकबाल ने कहा था, बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान। लेकिन ये है कि ज़रा अज अज़ान गलत जगह देना आ गया, ये जगह ही नहीं अज़ान देने, क्योंकि मैं अज़ान दे रहा हूँ, आप आगे से हंस रहे हैं सारे। हजरत मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी जिद ये गुँ हंस दे उधर कि यार मैं क्या रोना रो रहा हूँ हजरत। क्या मुझे वो वाली तकरीर नहीं आती पर्चियों वाली? आती है मुझे भी हजरत। जब मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ जेब चो पर्चियां ना कढ़ावां, कोई ना नारा लाए भाई बस जी वेख लिया हुण कोई नहीं, मैं जो तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ जेब चो पर्ची ना कढ़ावां, मेरा नाम सुलेमान नहीं कोई भी, मैं क्यों आप आगे रोना रो रहा हूँ हजरत? मैनू ढिड नहीं लगा, मेरे बच्चे को तुहाडे पैसे हराम ने, मेरा किराए पे घर है, मैं नहीं अपना ज़ाती घर लेना, इसलिए किराए पे कि बस जिस तरह की हम बातें करते हैं वो लोग भी पर्चियाँ देते नहीं हमें कोई भी है, लेकिन हमें नहीं आपकी पर्चियों से कोई भी गर्ज है। लेकिन इस पे मुझे तकलीफ़ हुई है कि मैंने दो बातें आपके आगे, दोनों बातों पे आप आगे से मुस्कुराएं। हालांकि मैंने कोई लतीफ़ा नहीं सुना है, मैं दर्द रो रहा हूँ अपना कि यार साढ़े बच्चों का उस्ताद कोई नहीं है, तरबियत नहीं है। मैं तुहानू एक दुख रोया कि वो मिसां पढ़ान डई दियां ने कि जिनको पढ़ाने का शौक ही कोई नहीं है, वेल नहीं है हजरत, वो
سکولے ٹر گئی دیا حضرت وہ کو پڑھانے ہیں. میں نے بات کیا گوا سنڈے دن سارے حضرت میں کدھر اپنا سودا بیچنے آ گیا بھائی ہیں. پھر آپ سارے کہتے ہیں جی ویکھو جی پنڈاں نے ٹائم نہیں دے ہے. تسی پتر میں تسی لگے ہو راواں والے خطیباں تے ساڈیاں گلاں تسی کتے سنتے ہو. وہ آپ کو خوب حضرت جی لوٹتے بھی ہیں آپ کو دبا کے پیسے بھی آپ سے دبا کے لیتے ہیں اور آپ کا بیڑا بھی چنگا روڑ کے جاتے ہیں حضرت جی. پھر ہم جیسے آئیں تو آپ آگے سے ہر بات پہ ہمیں آگے سے مسکرا کے دکھاتے ہیں حضرت. میں بس ایک بات کروں گا حضرت جی اور گفتگو ختم کروں گا حضرت. یہ سارے باپ بیٹھے ہیں حضرت جی. پتر تربیت کرو اپنے بچیاں کی تربیت کرو اپنے بچوں کی. میں آپ سب والدین سے گزارش کروں گا پتر موبائل پہ جو کرنا ہے باہر کر کے آیا کرو. اپنے بچوں کے سامنے موبائل نہ کھولو. اپنے بچوں کے سامنے قرآن کھول کے بیٹھا کرو حضرت. او بھائی باپ نے اگر قرآن نہیں پکڑا بیٹا کیسے پکڑے گا حضرت. اگر باپ ہی تسبیح نہیں پکڑ رہا بیٹا کیسے پکڑے گا. یہ آپ نے اپنے بچے کو بتانا ہے کہ یہ تسبیح کی کیا اہمیت ہے, یہ تسبیح کتنی طاقتور ہے. میں میرے والد صاحب کے انتقال کر جانے سے جو نقصان میرے ہوئے ہیں وہ تو ہوئے ہیں, لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ میرا بیٹا جمعے سے محروم ہو گیا حضرت. بچہ ابھی چھوٹا حضرت 12 سال کا بچہ ہے. اکیلا تو نہیں وہ مسجد میں جا سکتا. جب تک میرے والد صاحب حیات تھے وہ ان کے ساتھ مسجد میں جایا کرتا تھا جمعہ پڑھنے. اب وہ گھر زور کی نماز پڑھ رہے. ظاہر 12 سال کا بچہ مسجد دور ہے حضرت جی, نہیں بیچارہ جا سکتا, چھوٹا بچہ ہے ابھی. اور والد صاحب نا اس کو میرے مسجد میں لے کے آیا کرتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے. تو مجھے پھر میرے بچوں کی امی بتاتی تھی کہ بچہ سب سے پہلے جس کی کاپی کرتا ہے وہ اس کا باپ ہے. بچہ سب سے پہلے جس سے متاثر ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہے. بچہ سب سے پہلے جس کی نقل کرتا ہے وہ اس کا باپ ہے حضرت. کیا اس نے کرنا حضرت, کیونکہ اس نے جمعہ پڑھنا میری مسجد میں اپنے دادا ابو کے ساتھ. تو 8-9 سال کا تھا, ابو جی کو فوت ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے. تو اس نے پھر کیا کرنا, گھر آ کے نا وہ صوفہ نکالنا باہر اور دونوں چھوٹی بہنوں کو سامنے بٹھا لینا اور میری پگ لے کے نا اس نے سر پہ باندھ کے نا, تو جو میری کی ہوئی باتیں اس کو یاد تھی نا اس نے بالکل میرے سٹائل اور میرے انداز میں اپنی بہنوں کو سنانی ہے. سب سے پہلے بچہ جس کی کاپی کرتا ہے وہ اس کا باپ ہے حضرت. باپ نے اس کو دکھایا ہی نہیں کبھی قرآن پکڑ کے. حالا ہونا یہ چاہیے تھا کہ باپ اتنا قرآن پکڑتا کہ بیٹا بھی سوچ کے پکڑ لیتا ہے کہ یہ جدو ابو جی گھر آتے ہیں ایک کتاب ہی لے کے بہ جاندے نے. کبھی روتے ہیں کبھی مصلے پہ پڑھ کے روتے ہیں. یہ کیا چیز ہے, میرے ابو جی چھوڑتے ہی نہیں اس کو ہاتھ سے ہیں جی, آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور بس دانے گھمائی جاتے ہیں. کیا ہے یہ حضرت. لیکن ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ کیا کیا, ہم نے اتنا موبائل پکڑا, امی نے اتنا موبائل پکڑا, آج اگر بچوں نے بھی پکڑا تو موبائل ہی پکڑا. اور اوپر سے ایسے اللہ کے بندے ہیں, آج بھی جمعے میں بندہ آیا ہوا تھا, حضرت سی بچے نو دم کرو موبائل بغیر تو سوندا بھی نہیں جے, سوتا بھی موبائل دیکھتے دیکھتے ہی, موبائل اس کے ہاتھ سے لے مرنے والا ہو جاتا ہے. میں نے کہا حضرت اس کو چھوڑو, ادھر آؤ تمہیں دم کروں. اس کا کیا قصور ہے, قصور تو تیرا ہے, قصور تو تیرا ہے. تو نے اس کو موبائل دکھایا, تو نے کبھی اس کو قرآن پاک پکڑ کے دکھایا, تو نے کبھی اس کو تسبیح پکڑ کے دکھائی, تو کبھی اس کے سامنے مصلے پہ کھڑا ہوا. اس غریب کا کیا قصور ہے بیچارے کا حضرت. ہم نے خود اپنا بیڑا روڑا ہے حضرت جی. یہ سننا حضرت جنہوں نے کچھ سکھایا حضرت جی. وہ لکھا ایک بزرگ تھے تو اپنی بچی کو ساتھ لے کے نا وہ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے حضرت. اب وہ کرتے کیا, مچھلی پکڑتے اور اپنی بچی کو دیتے حضرت, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے. اب بچی کو, بزرگوں کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. وہ کیا کرتی, بچی مچھلی کو دیکھتی اور پانی میں واپس حضرت. اب حضرت کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے حضرت. جب کافی وقت گزر گیا اور انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی ہیں, انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا تو صحیح کتنی کی مچھلیاں ہوئیں. وہ بچی نے برتن اٹھا کے دکھایا, مچھلی کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا بیٹا اتنی مچھلیاں پکڑ کے دیں کدھر گئیں؟ انہوں نے کہا میں نے واپس دریا میں پھینک دی. انہوں نے کہا میں نے کو دریا میں پھینکنے کے لیے دی تھی. انہوں نے کہا لیکن میں نے پھینک دی. انہوں نے کہا وجہ. اب سنیے گا حضرت جنہوں نے تربیت کی بچوں کی. وہ بچی کہتی ہے بابا اب روز صبح میں بٹھا کے نہیں بتاتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے. بتایا ہم نے حضرت اپنے بچوں کو کچھ, بتایا ہم نے کچھ اپنے بچوں کو. اسی یہی دسیا پترا جے تو میٹرک نہ کیتا تے سرکاری نوکری نہیں لبنی.
تو جے پتر سرکاری نوکری نہ لبھی تو پھر کتوں چنگا رشتہ بھی نہیں لبنا. دو ہی